کہ انسان صرف اپنی موت نہیں مرتا، اپنوں کی موت بھی اسے مار دیتی۔ ذرا بھر برائی کرتا ہے اسے دیکھ لے گا۔ اب تک تو قرآن پڑھا ہی تھا میں نے، آج سمجھنے بیٹھی تو احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت کچھ برا کیا ہے۔ شہریار کے مرنے کے بعد اب فاخرہ بیگم کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ یہاں پر انہیں رہ رہ کر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایمل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسی لیے اب وہ چاہتی ہیں کہ ایمل اس گھر میں بھی رہے، اسے شہریار کا حصہ بھی ملے، اور ساتھ میں وہ ایمل سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ایمل انہیں معاف کر دے۔ جب اس بات کا ذکر وہ عفان سے کریں گی تو عفان ان سے یہی کہے گا کہ ایمل کبھی بھی ایسی نہیں ہے کہ انہیں معاف نہ کرے۔ اب جا کے فاخرہ بیگم کو احساس ہوا ہے عفان اور عینی جس طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور جس طرح محبت سے اسے تسلی اور دلاسا دے رہے ہیں، ان کی بہن اور بھانجی کو تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے پاس آ کر بیٹھ بھی سکے۔ دردانہ اور آئمہ کو تو بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں، اور جیسے ہی آئمہ کی عدت ختم ہو اس کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی بھی کر دی جائے۔ آئمہ کا چہرہ تو اصل سامنے آ ہی چکا ہے، ساتھ میں دردانہ کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ انہیں تو عرصہ دراز سے یہی خواہش تھی کہ فاخرہ بیگم کے گھر پر ان کا قبضہ ہو، ان کے بزنس پر قبضہ ہو اور وہ یہاں مہرانی بن کے رہ سکے، اور اب انہیں پورا موقع مل چکا ہے۔ فاخرہ بیگم جس طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی ہیں، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں رہی، نہ اپنے بزنس کی اور نہ ہی گھر کی۔ دردانہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کی مالک بننے کی کوشش کر رہی ہے، مگر عینی اب اسے اس گھر کی مالک بننے نہیں دینے والی۔ اگر دیکھا جائے تو عینی کے پاس مہروز کی پوری جائیداد بھی ہے اور ساتھ میں عفان کا حصہ بھی، اس حساب سے تو ان کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے۔ دوسری طرف ایمل بھی اگر ان کے ساتھ مل جائے تو اس گھر میں سب سے زیادہ شیئرز ان تینوں کے ہی بنتے ہیں، اور رہ گئی آئمہ تو اس نے بہت کچھ شہریار سے لے بھی لیا ہے۔